بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس ناروے سے ایک سوال آیا ہے۔ ہماری ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ ہم یہاں ناروے میں رہتے ہیں اور نماز کا بھی الحمدللہ اہتمام کرتے ہیں اور گناہوں سے بھی حتی المقدور بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود دل بے چین رہتا ہے، دل مطمئن نہیں ہوتا۔ دیکھیے، بات یہ ہے، ہمارے پاس رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن موجود ہے۔ دل ہمارا کس طرح مطمئن ہو؟ قرآن کریم پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 28 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے دل مطمئن ہوئے اللہ کی یاد کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور آگے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار آگاہ رہو، دلوں کا جو سکون ہے وہ ہے ہی اللہ کی یاد میں۔ اب یہ بات تو ثابت ہو گئی قرآن سے کہ دل کو سکون ملے گا وہ اللہ کی یاد سے۔ اللہ کی یاد کیا چیز ہے؟ تو نماز بھی ذکر ہے، نماز بھی اللہ کی یاد ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ لیکن ہمارے ہاں دو غلطیاں کی جاتی ہیں، یا تو نماز پورے اہتمام سے پڑھی نہیں جاتی، یا یہ کہ صحیح طریقے سے اس کی ادائیگی نہیں کی جاتی، یا یہ کہ اس میں دنیا جہاں کے خیالات ہمیں نماز میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ٹائم پہ پڑھنا، دوسرا یہ کہ صحیح طریقے سے پڑھنا، جو اس کے آداب ہیں ان کی رعایت کر کے پڑھنا، اور تیسری چیز یہ ہے کہ نماز کو خیالات سے پاک کر کے پڑھنا۔ اب نماز میں انسان اپنے اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، ہمارا بیٹا، ہمارا شاگرد ہم سے بے توجہی سے بات کرے تو ہمیں برا لگتا ہے، اور ہم اپنے بڑوں سے بے توجہی سے بات کرنا بے ادبی سمجھتے ہیں۔ تو رب تعالیٰ تو بڑوں کے بڑے ہیں، سب سے بڑے ہیں، ان سے باتیں کر رہا ہو بندہ اور بے توجہی سے، دل کہیں اور لگا ہو، خیال کہیں اور چل رہے ہوں۔ خیالات کا آ جانا یہ غلط نہیں ہے، آ سکتے ہیں، انسان ہے، سارا دن دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے تو خیالات آ سکتے ہیں، لیکن خیالات کے پیچھے چل جانا اور پھر چلتے ہی رہنا یہ غلط ہے۔ خیال آئے اور اس کو فوراً جھٹکنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ گزرے ہیں، میرے شیخ بھی حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گروال شریف والے، وہ فرماتے تھے کہ جو آدمی نماز شروع کرنے سے پہلے 3 آیتیں پڑھ لے، اور وہ سورہ انعام کی آیتیں ہیں۔ ایک آیت نمبر 79، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور اسی طرح جو ہے نا اسی سورہ انعام کی دوسری اور تیسری آیت جو ہے نا وہ 162 اور 163، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ جو یہ 3 آیتیں پڑھ کے نماز شروع کرے گا، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کو نماز میں وساوس اور خیالات نہیں آئیں گے۔ اس کا اہتمام کر لینا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد اور کیا چیزیں ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ یہ اللہ بندے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے جب قرآن پڑھ رہا ہو۔ انشاءاللہ اس ٹاپک میں مستقل بھی لیکچر ریکارڈ کر لیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت جتنا ہو سکے، قرآن کو ٹچ کرنا، چھونا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، اس سے کوشش کی جائے کہ کچھ نہ کچھ حصہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا یہ معمول بنایا جائے۔ تیسری چیز، درود پاک کی کثرت کی جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے احسانات ہیں، اور ان احسانات کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان درود پڑھے۔ اللہ کا حکم بھی یہ ہے، اور یہ عبادت قبول ہی قبول ہے۔ اللہ کی طرف سے نیکیاں ملتی ہیں، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور انسان کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایک سکیل کے لیے انسان کتنی تک و دو کرتا ہے، 10 گریڈ انسان جو ہے نا، انسان اپ گریڈ ہو جاتا ہے کہ اگر انسان کو جو ہے نا ایک بار درود پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو کثرت سے درود پاک پڑھنا یہ پریشانیوں کے ازالے کا ذریعہ ہے،
اور دل کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے یہ زبان پر خفیفتان علی اللسان، زبان پر ان کی ادائیگی بڑی ہلکی ہے، فوراً ادا ہو جاتے ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن جب ترازو لگے گا، جب نیک اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو یہ کلمے بڑے بھاری ہوں گے، ان کی کثرت کی جائے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت کی جائے، اور اس کے علاوہ استغفار کی کثرت کی جائے۔ استغفار کے موضوع پر بھی مستقل انشاءاللہ لیکچر ریکارڈ کرائیں گے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے، استحضار کر کے، اور جو ہے نا خیالات لا کے اپنے گناہوں کا ندامت لا کے کثرت سے استغفار کرنا، اس کی برکت سے بھی انسان کا دل مطمئن ہوگا، اور انسان جو ہے نا وہ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ چین اور سکون نصیب کریں گے۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔